إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے. کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 55 تا 56. آیت نمبر 55 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے تجھ پر یہاں تک کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو پکڑ لیا تمہیں ایک کڑک نے وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اس حال میں کہ تم سب دیکھ رہے تھے. اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ بات کہنے والے وہ 70 آدمی تھے جن کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 155 میں فرمایا ہے. یہ وہ 70 آدمی تھے جنہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وقت کے لیے چنا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے کہنے پر ہرگز یقین نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ہم کلام ہوئے ہیں جب تک ہم خود اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں. اس پر وہ رجفہ یعنی زلزلہ اور صاعقہ بجلی کی کڑک سے بے ہوش ہو کر مر گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ زندہ ہوئے. یہاں موت سے بے ہوشی مراد لینا درست نہیں کیونکہ یہاں پر واضح طور پر اللہ رب العزت نے من بعد موتکم کے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں کہ تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا. اور سورہ الاعراف کی آیت نمبر 155 میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں یہ الفاظ موجود ہیں لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ. اگر تو چاہتا تو انہیں اس سے پہلے ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی. یہ ذکر آیا ہے. معلوم ہوا کہ ایمان لانے کی شرط کے طور پر اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا مطالبہ کرنا بہت بڑی گستاخی ہے. اس حوالے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 53 اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 21 کا مطالعہ بھی کیا جا سکتا ہے. آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ پھر ہم نے تمہیں اٹھایا زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد لعلکم تشکرون تاکہ تم سب شکر ادا کرو. یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ. تو آئیے اب ہم اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات. وَإِذْ اور جب یعنی اس وقت کو یاد کرو جب قل تم نے کہا. یہ لفظ قول سے نکلا ہے اور آخر میں علامت تم ہے. ہم کم تم 3 علامتیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں. تو تم اگر فعل کے آخر میں آئے تو ترجمہ تم نے کیا جاتا ہے. یا موسیٰ اے موسیٰ. یہ یا پلس موسیٰ ہے. یا بلانے کے لیے پکارنے کے لیے ندا کے لیے استعمال ہوتی ہے. لن نؤمنا ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے. حرف لن نفی تاکید کے ساتھ اس میں ہوتی ہے اور یہ نفی موجودہ وقت سے لے کر قیامت تک کے آخری وقت تک کے لیے ہوتی ہے. اس لیے اس کے ترجمے میں لفظ ہرگز نہیں کا استعمال کیا جاتا ہے. نؤمنا ہم ایمان لائیں گے. نؤمنا کے شروع میں جو نون ہے اس کا معنی ہم ہے. یہ یا تا حمزہ نون میں سے ہے. باقی لفظ امن ہے. امن ایمان اور مومن اردو میں بولا جاتا ہے. لن نؤمنا ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے. لکا تجھ پر یا تیرے لیے دونوں ترجمے درست ہیں. حتیٰ یہاں تک کہ. لکا جو ہے یہ لام زبر لا پلس کا ہے. لام زبر لا اصل میں لام زبر لی تھا. پڑھنے میں آسانی کے لیے اس کو لام زبر لا پڑھا جاتا ہے اور کاف زبر کا حرف کے ساتھ استعمال ہوا ہے اس لیے صرف ترجمہ تجھ ہے.
حتیٰ نر اللہ، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو۔ نرا میں نون جو ہے یا تا حمزہ نون میں سے ہے، ترجمہ ہم ہوگا۔ باقی لفظ رویت سے ہے، رویت اور مرئی و غیر مرئی اشیاء اردو میں آپ بولتے ہیں۔ حتیٰ نر اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں ظاہراً، آمنے سامنے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پکڑ لیا تمہیں بجلی نے، کڑک نے۔ وَأَنْتُمْ، اس حال میں کہ تم سب۔ واو کے معنی جو عام معنی ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، کبھی یہ اسم کے شروع میں آتا ہے اور اس کے آخر میں زیر بھی آتی ہے، اس میں قسم کا مفہوم ہوتا ہے، اور یہاں جب دو جملوں کے درمیان میں آئے تو ترجمہ اس حال میں کہ یہ حالانکہ کیا جاتا ہے۔ انتم الگ سے اسم استعمال ہوا ہے تو اس کا ترجمہ تم ہے۔ تنظرون، تم سب دیکھ رہے تھے۔ تا کا معنی تم، وونون کا معنی سب، باقی لفظ نظر سے نکلا ہے۔ نظر، نظارہ، منظر اور منظور نظر اور نظارہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ ثم، پھر، بعثناکم، ہم نے زندہ کیا تمہیں۔ بعث کا معنی اٹھانا بھی ہوتا ہے، بھیجنا بھی ہوتا ہے، زندہ کرنا بھی ہوتا ہے۔ ثم بعثناکم، پھر ہم نے زندہ کیا تمہیں۔ نا سے پہلے جزم ہے، فعل کے آخر میں تو ترجمہ ہم نے، اور دوسری علامت ہے کم، اس کا ترجمہ ہے تمہیں۔ فعل کے ساتھ جو ہے وہ ہم، کم، تم استعمال ہوتا ہے، تو کم جب فعل کے آخر میں آئے تو ترجمہ تمہیں کیا جاتا ہے۔ من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد۔ من جو ہے پچھلی بات کی وضاحت کے لیے آیا ہے، اس لیے اس کا اپنا ترجمہ نہیں ہوگا، اور قم جو ہے یہ اسم کے آخر میں آیا ہے، اس لیے ترجمہ تمہاری ہوگا۔ من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد۔ لعلکم، تاکہ تم، تشکرون، تم سب شکر گزار بن جاؤ۔ تشکرون میں تا کا معنی تم ہے، یہ یا تا حمزہ نون میں سے ہے، اور واو نون جمع مذکر کی علامت ہے۔ باقی لفظ شکر ہے، شکر، مشکور، اظہار تشکر، شکریہ سب اردو میں بولے جاتے ہیں۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان۔ 65% الفاظ اردو والے، 20% بار بار آنے والے، اور 15% خالص عربی کے اور جو ہے وہ نئے الفاظ ہیں، مشکل الفاظ ہیں سرخ رنگ میں۔ وَإِذْ، اور جب، قل تم نے کہا، یہ لفظ قول سے نکلا ہے۔ قول اقوال مقولہ اور اقوال زری۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، لکا، تجھ پر، حتیٰ، یہاں تک کہ نر اللہ، ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو، جہرتاً، سامنے، ظاہراً۔ فَأَخَذَتْكُمْ، پس پکڑ لیا تمہیں، الصاعقہ، کڑک نے۔ اخذ ماخوذ مواخذہ اردو میں آپ بولتے ہیں، صاعقہ بجلی نے، کڑک نے۔ وانتم تنظرون، اس حال میں کہ تم سب دیکھ رہے تھے، نظر، نظارہ، منظور نظر۔ ثم، پھر، بعثناکم، ہم نے اٹھایا تمہیں، زندہ کیا تمہیں۔ بعثت اردو میں بولا جاتا ہے، مبعوث ہونا بھی بولا جاتا ہے۔ من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ شکر، شکریہ، اظہار تشکر، مشکور سب اردو میں بولے جاتے ہیں۔ تو ہمارے آج کے سبق میں صرف ایک لفظ ہے الصاعقہ، جس کا معنی بجلی، کڑک دونوں کیے جا سکتے ہیں۔ چند ایک الفاظ بار بار آنے والے ہیں، اور اکثریت ایسے الفاظ کی ہے جو اردو زبان میں بولے اور سمجھے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے آپ پر بھرپور ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہر قسم کی گستاخی سے محفوظ فرمائے، شرک سے، بدعت سے، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا الحق آمین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔